السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکشمتا پریکشا دینے والے اساتذہ اکرام اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں احمد فراز کی غزل کے سلسلے میں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ جو بھی ویڈیوز رہے آپ کے لیے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ کی تیاری اچھے طریقے سے اچھے ڈھنگ سے ہو جائے۔ آپ کے نصاب میں احمد فراز کی 2 غزلیں ہیں۔ پہلی غزل 5 جبکہ دوسری غزل 8 اشعار پر مشتمل ہیں۔ دونوں غزلیں بہت خوب ہیں اور اپنے دامن میں غزل کے تمام محاسن سمیٹے ہوئی ہیں، یعنی دونوں غزلیں بہت اچھی غزل ہیں اور غزل کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، غزل کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ سب ان کے اندر موجود ہیں۔ حسن و عشق کی مختلف کیفیات کو نہایت ہی سادگی کے ساتھ مگر پرتاثیر انداز میں شعری پیکر عطا کیا گیا ہے، یعنی حسن و عشق کی جو بھی کیفیات ہیں، الگ الگ کیفیات ہیں، اس کو سادہ انداز میں بیان کیا ہے، لیکن اس کے اندر اثر بہت زیادہ ہے۔ پرتاثیر انداز یعنی اثر بہت زیادہ ہے۔ ان غزلوں کے مطالعے سے یہ حقیقت بھی اجاگر ہوتی ہے، یعنی یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ احمد فراز بنیادی طور پر رومانی مزاج کے شاعر ہیں اور ان کی شاعری کا محور روایتی حسن و عشق ہی ہے۔ جس طریقے سے ایک رسم ہے، ایک رواج ہے حسن و عشق کا، ان کی بھی شاعری کے اندر یہی چیز موجود ہے اور اسی کے ارد گرد ان کی شاعری گھومتی ہے۔ اشعار میں کوئی لفظی ثقالت نہیں ہے، یعنی ان کے اشعار کے اندر لفظی بھاری پن یعنی مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بالکل آسان، سہل اور عام فہم ہے، بالکل آسان ہے۔ سہل کے معنی بھی آسان ہوتا ہے، عام فہم یعنی ہر آدمی اس کو سمجھ سکے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احمد فراز عوام پسند شاعر بھی ہیں، یعنی انہیں عوام پسند کرتی ہے۔ عوام کیوں پسند کرتی ہے؟ کہ ان کے اشعار عوام کی سمجھ میں آتے ہیں، مشکل الفاظ نہ ہونے کی وجہ سے عوام کی زبان میں یہ اشعار کہتے ہیں، جس زبان کو عوام سمجھتی ہے، جو زبان عوام کے لیے آسان ہوتی ہے، اس زبان میں یہ شعر کہتے ہیں۔ انہیں الفاظ کے حسن استعمال کا ہنر بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ الفاظ کو کس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ کون سے لفظ کا استعمال بہتر ہے۔ یہ ہنر سب کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جو انہیں دیگر غزل گو شعراء سے ممیز و ممتاز کرتی ہے۔ الفاظ کا استعمال ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ ان کی ایک انفرادی خوبی ہے جو دوسرے غزل کہنے والے شاعر سے انہیں کیا کرتی ہے؟ ممیز کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، یعنی الگ کرتی ہے، ان کی ایک انفرادیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ممیز معنی بھی الگ کرنا، ممتاز معنی بھی الگ کرنا، یعنی وہ سب سے منفرد اور الگ شاعر ہیں۔ احمد فراز کے غزل کے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں۔ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ، اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ، بستیاں دور ہوئی جاتی ہیں رفتہ رفتہ، بستیاں دور ہوئی جاتی ہیں رفتہ رفتہ، دم بدم آنکھوں سے چھپتے چلے جاتے ہیں چراغ، کیا خبر ان کو کہ دامن بھی بھڑک اٹھتے ہیں، کیا خبر ان کو کہ دامن بھی بھڑک اٹھتے ہیں، جو زمانے کی ہواؤں سے بجھاتے ہیں چراغ، گو سیاہ بخت ہیں ہم لوگ پہ روشن ہے ضمیر، گو سیاہ بخت ہیں ہم لوگ پہ روشن ہے ضمیر، خود اندھیرے میں ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں چراغ، بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، کرۂ ارض پہ بجھتے
چلے جاتے ہیں چراغ، ایسے بے درد ہوئے ہم بھی کہ اب گلشن پر، ایسے بے درد ہوئے ہم بھی کہ اب گلشن پر برق گرتی ہے تو زندہ میں جلاتے ہیں چراغ۔ یہ کچھ اشعار تھے، جیسا کہ عنوان ہے غزل، اور اس کے شاعر ہیں احمد فراز، اور آبجیکٹو سوالات و جوابات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی؟ تو احمد فراز کی پیدائش 1933 عیسوی میں ہوئی۔ احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی؟ 1933 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے احمد فراز کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو احمد فراز کی پیدائش پشاور میں ہوئی۔ یہ پے ہے، نقطہ نیچے ایک کٹ جاتا ہے تو پے پڑھیں گے اس کو۔ احمد فراز کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پشاور میں۔ اگلا سوال ہے احمد فراز کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ ان کی ابتدائی تعلیم پشاور میں ہوئی۔ احمد فراز کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے پشاور۔ اگلا سوال ہے احمد فراز کے کتنے مجموعے شائع ہوئے، یعنی کتنے مجموعے ان کے چھپے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 12۔ احمد فراز کے 12 مجموعے چھپے ہیں، یعنی شائع ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے احمد فراز کس یونیورسٹی میں ڈائریکٹر جنرل آف لٹریچرز کے عہدے پر فائز رہے؟ لٹریچرز کے عہدے پر فائز رہے، تو اس کا جواب ہے پشاور یونیورسٹی۔ اگلا سوال ہے درد آشوب کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ احمد فراز کا شعری مجموعہ ہے۔ درد آشوب کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو احمد فراز کا۔ اگلا سوال ہے احمد فراز کو کس یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی سند سے نوازا؟ تو اس کا جواب ہے کراچی یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی سند سے نوازا یا ڈگری سے نوازا۔ اگلا سوال ہے احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر تھے؟ تو اس کا جواب ہے رومانی۔ رومانی مزاج کے احمد فراز شاعر تھے۔ اگلا سوال ہے احمد فراز کی شاعری کا محور کیا تھا؟ تو ان کی شاعری کا محور حسن و عشق تھا۔ حسن و عشق کے ارد گرد ہی ان کی شاعری گھومتی تھی۔ اگلا سوال ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن آف پاکستان میں احمد فراز کس عہدے پر فائز ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے مینیجنگ ڈائریکٹر۔ کس عہدے پر؟ مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر احمد فراز فائز ہوئے۔ اگلا سوال ہے دولت درد کو دنیا سے ... رکھنا درست لفظ سے مصرع کو مکمل کریں۔ تو اس کا جواب ہے چھپا کر رکھنا۔ چھپا کر رکھنا، رکھنا لکھا ہوا چھپا کر۔ اگلا سوال ہے تیرے ہوتے ہوئے محفل میں ... ہیں چراغ، مصرع مکمل کریں۔ تو جواب ہے جلاتے، یعنی تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ۔ اگلا سوال ہے کس یونیورسٹی نے احمد فراز کے کلام کو اثاثہ کے نام سے شائع کیا؟ تو اس کا جواب ہے یونیورسٹی العین۔ یونیورسٹی العین نے احمد فراز کے کلام کو اثاثہ کے نام سے شائع کیا۔ اگلا سوال ہے اثاثہ کو کب شائع کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے 1987 عیسوی۔ 1987 عیسوی میں اثاثہ کو شائع کیا گیا۔ اگلا سوال ہے احمد فراز کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ تو ان کے گھر کا ماحول ادبی اور شاعرانہ تھا۔ کیسا ماحول تھا؟ ادبی اور شاعرانہ ماحول تھا احمد فراز کے گھر کا۔ اگلا سوال ہے احمد فراز کی وفات کب ہوئی؟ احمد فراز کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 2009 عیسوی۔ 2009 عیسوی میں احمد فراز کی وفات ہوئی۔ یہاں پہ دال چھٹ گیا ہے، احمد ہے لکھا ہوا وہ۔ اگلا سوال ہے احمد فراز کب سے شعر کہنے لگے؟ احمد فراز کب سے شعر کہنے لگے؟ تو اس کا جواب ہے طالب علمی کے زمانے سے ہی یہ شعر کہنے لگے۔ اگلا سوال ہے نابینا شہر میں آئینہ کس کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے احمد فراز۔ یہ احمد فراز کا مجموعہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ نابینا شہر میں آئینہ۔
تو اساتذہ اکرام اور اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ جو بھی آپ کے لیے ویڈیوز تیار کی جائے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ اپنے امتحان کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکیں اور اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ آبجیکٹیو سوالات و جوابات کے بعد سبجیکٹیو سوالات بھی آپ کے لیے لائے جائیں گے اور اردو قواعد یعنی گرامر کے بھی سوال آپ کے لیے تیار کیے جائیں گے، تو آپ سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔